السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اکثر لوگ تہجد کی نماز پڑھتے تو ہیں لیکن چند ایک غلطیاں کرتے ہیں۔ پریکٹیکل ویڈیو ہے تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے، تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، 8 مرتبہ، 6 مرتبہ، 4 مرتبہ یا 2 مرتبہ، کیا تہجد میں سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی ہم تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے، اس کا افضل وقت کون سا ہے، تہجد کی نماز کی کتنی رکعت ہم ادا کر سکتے ہیں، یہ تمام تر باتیں آج کی اسی ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ عز و جل اسی ایک ہی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ تہجد کی نماز یہ بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد جس کا مفہوم ہے کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز، یعنی فرض روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزے محرم کے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز یعنی نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے ہمیں تہجد کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اعلان کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، میں اس کی بیماری دور کر دوں۔ تو یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی پابندی کریں، کوشش کرنی چاہیے، ہمیں تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں گے۔ دیکھیں، نیت جو ہے نا یہ دل کا پختہ ارادہ ہے، زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا، یہ نہ نماز کے فرائض میں سے ہے نہ واجبات میں سے ہے، مستحب ہے، بہتر ہے اگر کر لیں تو، نہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کریں گے جبھی آپ کی نماز ہوگی، آپ کی نیت ہوگی، ورنہ آپ کی نماز نہیں، آپ کی نیت نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اصل نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ اب دل میں ارادہ کر لیا آپ نے کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی میرا کعبہ شریف کے، نیت کرنے کے بعد آپ نماز شروع کریں گے۔ اب 2-4 باتیں میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے۔ اصل جو ہے وہ تہجد کی نماز بیدار ہونے کے بعد جو نماز ادا کی جائے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ سو کر، بیدار ہو کر، نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو نیند نہیں آتی یا آپ سوئے نہیں ہیں، جب بھی آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کو تہجد کا ضرور ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ دیکھیں، تہجد کی نماز کا وقت جب آپ نے عشاء کے 4 فرض ادا کر لیے، آپ کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور رات کے کسی بھی حصے میں آپ نیند سے بیدار ہو کر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا آخری وقت جو ہے وہ طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا اب تہجد کی نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی عشاء کی نماز کا جب تک وقت ہے تہجد کا وقت بھی ہے، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا، عشاء کا وقت ختم ہوگا، اب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس کا افضل وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو سحری کا وقت ہوتا ہے نا، یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت تہجد کی نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس وقت اعلان کیا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کتنی رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن تہجد کی نماز جو ہے وہ آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح 12 رکعت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ تہجد کی نماز، آپ کے پاس وقت زیادہ ہے،
آپ 6 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، اسی طرح 12 پڑھ سکتے ہیں۔ اگر وقت کم ہے تو 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو تہجد کی نماز کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کتنی بار پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 8 مرتبہ، دوسری میں 7 مرتبہ، اور تیسری میں جو ہے وہ 6 مرتبہ، اسی طرح 5 مرتبہ، 4 مرتبہ، 3 مرتبہ، 2 مرتبہ، اور آخری رکعت میں 1 مرتبہ۔ یہ بعض لوگ یہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اس طریقے سے ہی تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ دیکھیں تہجد کی نماز جو ہے نا، یہ نفل نماز ہے، اور نوافل کے جتنے بھی طریقے بیان کیے جاتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص 8 ہی مرتبہ پڑھے گا پہلی رکعت میں تو وہ تہجد کی نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص چاہے 1 ہی مرتبہ آپ پڑھ لیں، پہلی رکعت میں 1 ہی مرتبہ پڑھ لیں، اور ہر رکعت میں 1 ہی مرتبہ آپ پڑھتے جائیں، جب بھی آپ کی تہجد کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح تہجد کی نماز میں سورہ اخلاص کے علاوہ بھی اگر کوئی سورت آپ پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز جب بھی ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے آپ کے یہ جو چند ایک کنفیوژن تھی، چند ایک غلط فہمی اور چند ایک مسائل جو آپ جاننا چاہتے تھے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز ادا کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر میں سب سے پہلے نیت کرتا ہوں، نیت جو ہے وہ اصل دل کا پختہ ارادہ، میں نے نیت کر لی کہ میں تہجد کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بس اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر ہم نے نماز شروع کرنی ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز میں اور بھی بتاتا چلوں کہ میں جتنی بھی چیزیں پڑھوں گا یہ تمام کے تمام بلند آواز سے، یعنی تکبیر تحریمہ، سورہ فاتحہ، ثنا، رکوع کی تسبیحات، سجدے کی تسبیحات بلند آواز سے صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ آپ نے آہستہ آواز میں پڑھنی ہے، اتنی آواز ضرور ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہ ہو تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، اتنی آواز ہونا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کرتے کیا ہیں کہ ایسے ہی خاموشی کے ساتھ کرے، نہ تکبیر تحریمہ میں ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، ایسے ہی خاموشی کے ساتھ پوچھا جائے تو بولتے ہیں کہ ہم دن میں پڑھ رہے تھے۔ یاد رکھیے گا اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے، یعنی الفاظ ادا ہونے چاہیے اور اتنی آواز ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے اگر آس پاس شور نہیں ہے۔ اور سورہ فاتحہ اور اسی طرح سورت، یہ تمام چیزیں اتنی آواز میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ آپ کی کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔ دل ہی میں جو پڑھتے ہیں نا ان کی نماز نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اچھا ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم تعوذ اور تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد پھر ہم کوئی سورت ملائیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو ایک ہی سورت آتی ہے، سورہ اخلاص پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سورہ اخلاص پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ سورتوں کی ترتیب یہ ضروری ہے، یعنی پہلی رکعت میں آپ نے جو سورت تلاوت کی ہے اگلی رکعت میں اس سے پہلی سورت نہیں بلکہ اس سے اگلی سورت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہ ترتیب جو ہے یہ ضروری ہے۔ اب ہم سورت تلاوت کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔
الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. اللہ اکبر. اب ہم سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. اس کے بعد ہم کوئی سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سورہ النحل کے بعد سورہ اخلاص ہے، تو میں یہی تلاوت کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اب یہاں پر ہم تشہد پڑھیں گے مکمل. التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں سے لے کر عبدہ ورسولہ تک. اس کے بعد پھر ہم درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد، مکمل درود پاک. اس کے بعد پھر ہم دعائے معصورہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہم دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ایسا نہیں ہے کوئی خاص صورتیں پڑھی جاتی ہیں یا اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، ایسا بالکل نہیں. جس طرح 2 رکعت ادا کی جاتی ہے، اسی طرح تہجد کی نیت سے 2 رکعت کر کے آپ جتنی رکعت پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. جو امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا، اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.